ڈاکو، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک ظالم، خونخوار، بے رحم شخص کا تصور آتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی ڈاکو صرف ظالموں کو لوٹے اور ان کی لوٹی ہوئی کمائی غریبوں میں بانٹ دے، تو کیا وہ ڈاکو کہلائے گا یا عوام کا نجات دہندہ؟ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے لوگ ڈاکو نہیں، نظام انصاف کہتے تھے۔ یہ کہانی ہے نظام لوہار کی۔ گہرے جنگل میں ایک چٹان پر نظام لوہار بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں کبھی ہتھوڑا ہوتا تھا، مگر آج اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ سامنے ایک بزرگ کسان تھا، آنکھوں میں آنسو، آواز میں درد۔ کسان روتے ہوئے نظام لوہار کو کہتا ہے، نظام پتر، زمیندار نے میری بیٹی دا جینا حرام کر دیتا ہے، قانون کتھے گیا؟ نظام خاموشی سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے، او بابا، جے قانون نیند وچے تے نظام لوہار جاگدا پیا ہے۔ یہ نظام کی پہلی عدالت تھی، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی جج، صرف انصاف جو تلوار کی نوک پہ لکھا جا رہا تھا۔ اسی رات نظام اور اس کے ساتھیوں نے زمیندار کے ڈیرے پر چھاپا مارا، مگر عجیب بات یہ تھی کسی بے گناہ کو ہاتھ تک نہ لگایا گیا۔ صبح جب گاؤں جاگا، دروازوں پر آٹے، گھی اور روپے کے تھیلے رکھے گئے تھے، اور ساتھ ایک پرچی پڑی تھی جس میں لکھا ہوا تھا، نہ تلوار نہ بندوق، غریب کا دل ہی میرا ہتھیار ہے، نظام لوہار۔ ایک ماہ بعد نظام کو خبر ملی کہ انگریز افسر کیپٹن فلپس کسانوں سے زبردستی لگان جمع کر کے جا رہا ہے۔ نظام نے گھوڑوں کی زین کسی اور رات کے اندھیرے میں اپنی ٹیم کو تیار کر لیا۔ نظام اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اج ظلم دا حساب دینا ہے، پر خون نہیں بہانا۔ انگریز افسر کا قافلہ رکا، سپاہی چیخے، نظام لوہار آگے بڑھا۔ انگریز افسر کو درخت سے باندھ دیا اور اس کی جیب میں ایک خط چھوڑ دیا گیا۔ نظام نے اس افسر کو کہا، واپس جا تے گورے سرکار نو کہہ دے، ظلم دی کمائی ہون محفوظ نہیں، نظام لوہار جاگ گیا ہے۔ اس رات وہ تمام رقم 3 گاؤں میں بانٹ دی گئی، جہاں لوگ قحط اور بیماری سے لڑ رہے تھے۔ لوگ حیران تھے، یہ ڈاکہ تھا یا خدمت؟ اب نظام کا نام صرف جنگل میں نہیں، گاؤں گاؤں گونجنے لگا تھا۔ بوڑھی عورت دعا دیتے ہوئے کہتی ہے، خدا نظام دا سایہ سلامت رکھے۔ نظام اب صرف چھپ کر وار نہیں کرتا تھا، وہ اپنی موجودگی کا اعلان بھی کرنے لگا تھا۔ جہاں ظلم ہوتا نظام وہاں پہنچ جاتا، اور انصاف تلوار کی چمک میں بڑھتا تھا۔ لیکن انگریز حکومت اب خوف زدہ تھی۔ ڈپٹی افسر مینسن نے نظام کے خاتمے کے لیے نئی حکمت عملی اپنائی۔ جاسوس بھیجے گئے، انعامی دعوے بھی کیے گئے، اور نظام کے ساتھیوں میں داخل کیا گیا ایک نوجوان بلال کا کام تھا نظام کو دھوکہ دینا۔ مگر جب اس نے نظام کو دیکھا ایک بیوہ کے گھر راشن دیتے ہوئے، یتیم بچے کو خنجر چلانا سکھاتے ہوئے، اور بیمار بزرگ کو کندھے پر اٹھاتے ہوئے، تو اس کا دل بدلنے لگا۔ یہ ڈاکو نہیں، یہ تو ولی لگدا ہے۔ یہ الفاظ تھے اس بلال کے۔ بلال نے انگریزوں سے رابطہ توڑ دیا، مگر انگریزوں نے اس کی بہن کو گرفتار کر لیا اور کہا، یا تو نظام کو ہمارے سپرد کر دو یا اپنی بہن کو بھول جاؤ۔ اب آتی ہے وہ وقت کہ رات کا وقت تھا، جنگل کا خیمہ، شعلے مدھم پڑ رہے تھے۔ نظام اپنی تلوار کی دھار صاف کر رہا تھا۔ بلال خاموش کھڑا تھا، ہاتھ میں چھپا خنجر، دل میں طوفان۔ نظام نے بلال کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، نظام کہتا ہے، سچ دا ہتھیار تیز ہوندا ہے، پر غداری دی وار کسے نو بچا نہیں سکدی۔ خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ اب کیا بلال غداری کرے گا یا اپنی بہن سے بڑھ کر وفا چنے گا؟ اگلی قسط میں ہم خون اور وفا کے بارے میں جانیں گے کہ کیا نظام اپنے سب سے بڑے دھوکے کو پہچان پائے گا یا نہیں، اور کیا پہلی بار نظام کا کوئی ساتھی مارا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں ہم اپنی آنے والی قسط میں جانیں گے۔ نہ تلوار نہ بندوق، غریب دا دل ہی نظام دا ہتھیار ہے۔